اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مشرق مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے ان کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا کہ بار بار بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشم برا تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخی دل کا ثبوت دیا اور گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی حاصل ہو۔ ہر شخص یہی آرزو کرتا تھا کہ آپ ہمارے ہاں قیام پذیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف تھیں، دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید نظر آنے لگتی، لیکن وہ مسلسل چلتی رہی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ دیکھیں اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے۔ ہوا یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہیں اترے۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے اور وہ جلد ہی دوبارہ اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے جیسے دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپر والی منزل کو خالی کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام پذیر ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل کو ترجیح دی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رہنا پسند کیا وہاں پر ہی آپ کا انتظام کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے لیٹ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ اوپر والی منزل میں تشریف لے گئے، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں گے؟ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران پریشان تھے، کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا کہ اب کیا کریں۔ دل سکون جاتا رہا، پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھے رہے اور اس بات کا خیال رکھا کمرے کے درمیان میں نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں جاگتے رہے اور ایک لمحہ بھی نہیں سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں؟ عرض کیا، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کے لیے ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہ باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آسان اور آرام کا باعث ہے، کیونکہ لوگ ملاقات کی غرض سے کثرت سے تشریف لاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک رات ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی سے لحاف
سے پانی صاف کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے، اور میں نے مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرمایا اور آپ بالائی منزل پر چلے گئے اور ہم نیچے منتقل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے، اور اتنے میں اس خالی جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، اور آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ہمیشہ اپنے گھر جیسا ہی سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ، اور دونوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تو اہل خانہ کو کھلا دیتے تھے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑے ہوئے آئے، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے؟ آج آپ میرے غریب خانے پر اس وقت تشریف نہیں لائے جسے روزانہ لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سچ ہے کہ آج کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ پھر حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجوروں کی ایک ٹہنی توڑ کر لائے جس پر کچھ خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوروں کو کاٹ لاتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر قسم کی کھجوریں تناول کریں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی اور نصف گوشت کا سالن تیار کیا اور نصف گوشت بھون کر پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے کھانا لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشت کا ٹکڑا روٹی پر رکھا اور ارشاد فرمایا، ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، اتنے دن سے اسے ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں اپنے سامنے دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، تر اور خشک کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو کوئی ایسی نعمت ملے تو شروع میں بسم اللہ اور کھانے کے بعد میں ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی شبعنا وانعم علینا وفضل۔ ترجمہ، ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام و فضل کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب سے کہو کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بہتر بدل دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کل ہمارے پاس آنا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک 9 عمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب اس سے نہایت اچھا سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو خوب نیکیاں کرنے والا پایا ہے۔ جب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ تو آپ کی بیوی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بطور تحفہ عطا کی ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ تحفہ دینے والے کتنے عظیم اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو ان کی بیوی نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر کیسے عمل کریں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اسی طرح عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ وہ بولیں، آپ نے بالکل درست کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امن کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کے بعض پہلوؤں کا ذکر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آپ ساری جنگوں میں شریک تھے۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر رسیدہ تھے، لیکن آپ جنگ میں خوشی کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دشمن کی لڑائی میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے اور جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تو پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ کہا، مجاہدین کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دشمنوں کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ کی آخری دیوار کے پاس دفن کرنا، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجاہدین نے ان کی تجویز پر عمل کیا اور دشمن سے آخری حد تک لڑتے رہے اور کامیاب ہو گئے، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خاکی ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو قسطنطنیہ کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں آخری دم تک جہاد کیا۔